بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ زناکاری کے ایک جرم کا واقعہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ شخص پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب اس نے 4 مرتبہ یہی الفاظ کہے اور شہادت کامل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا، کیا تو دیوانہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، کیا تو نے شادی کی ہوئی ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، اس کو لے جاؤ اور سنگسار کر دو۔ اس حدیث کے ایک راوی ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا ہے جس نے جابر بن عبداللہ سے سنا تھا کہ ہم نے یعنی جابر نے اس کو سنگسار کیا۔ مدینہ کے اندر جب اس کے جسم پر پتھر جا کر لگے تو وہ بھاگا، یہاں تک کہ ہم نے اس کو مدینہ کے سنگستان میں جا کر پکڑا اور پھر سنگباری شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ بخاری و مسلم اور بخاری کی روایت میں جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یہ الفاظ ہے کہ جب اس شخص نے اپنا شادی شدہ ہونے کا اعتراف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنگسار کیے جانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اس کو عیدگاہ میں سنگسار کیا گیا۔ جب اس کے جسم پر پتھر جا کر لگے تو وہ بھاگا، اس کو پکڑ لیا گیا اور پھر سنگسار کیا گیا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف کی، اس کی جنازہ پر نماز پڑھی اور اس کے لیے دعا مانگی۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جنت و دوزخ کی بحث۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جنت اور دوزخ نے آپس میں بحث کی، پس دوزخ بولی کہ میرے اندر بڑے بڑے تکبر کرنے والے فرعون، شداد، نمرود جیسے ظالم، شہنشاہ قارون، ابو جہل، ابو لہب جیسے بڑے بڑے سرمایہ دار قیام کریں گے۔ جنت افسوس کے ساتھ کہنے لگی کہ عموماً میرے اندر ضعیف، کمزور، حقیر، گمنام اور لوگوں کی نظروں سے گرے ہوئے بے عزت لوگ داخل ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جنت، تو میری رحمت کا مقام ہے، میں جس پر رحمت کرنا چاہوں گا اس کو تیرے اندر داخل کروں گا۔ اور دوزخ سے فرمایا، اے دوزخ، تو میرے عذاب کی جگہ ہے، جس پر عذاب کرنا چاہوں گا اس کو تیرے اندر داخل کر دوں گا، اور تم دونوں کا پیٹ بھروں گا، لیکن دوزخ نہیں بھرے گی جب تک کہ رب العزت اپنا پاؤں اس میں نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد دوزخ عرض کرے گی، بس بس بس، پس اس وقت بھر جائے گی۔ اس کے بعض اجزاء سے مل جائیں گے اور وہ سمٹ جائے گی اور تنگ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا اپنی مخلوق پر، اور جنت بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کریں گے۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔